अस्सलाम वालेकुम। आज का ये पैगाम डॉक्टर शाहब आलम साहब ने मलाइका की वजाहत के लिए पेश करना है। ये पैगाम चूँकि लंबा हो जाता इसलिए इसको दो हिस्सों पर बनाया गया है। पहला हिस्सा आज मुलाहिज़ा करें और दूसरा हिस्सा जब डॉक्टर साहब फारिग औकात में उसको करके देंगे तो मैं उसको आप सबके सामने पेश कर दूंगा। चूँकि ये दोस्तों की दरख्वास्त थी कि मलाइका की वजाहत कर दें, तो इसलिए उनकी दरख्वास्त पर वजाहत के लिए ये पैगाम नशर किया जा रहा है। लेकिन मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी ऑल पर दबा दें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह सूरह बनी इसराइल में कहता है कि अगर ज़मीन में फरिश्ते होते तो ज़रूर हम फरिश्ते रसूल बना कर भेजते। और इसका मतलब ये है कि ज़मीन में क्योंकि फरिश्ते नहीं चलते फिरते हैं, लिहाजा रसूल भी कोई फरिश्ता नहीं है। जबकि सूरह हज में अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ही फरिश्तों में से और आदमियों में से पैगाम पहुंचाने वाला चुन लेता है। एक तरफ कह रहा है फरिश्ते रसूल नहीं होते, दूसरी तरफ अल्लाह कह रहा है कि रसूल फरिश्तों में से और इंसानों से है। फिर उसके बाद ये फरिश्ते है क्या, मलाइका? तो अगर आप सूरह फातिर में देखें तो वहाँ एक अजीब सी बात आती है कि दो दो तीन तीन और चार चार पर वाले हैं। गो कि इन तीन आयतों का हवाला है, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं दो चार आयतों का और भी इजाफा कर दूंगा थोड़ा सा, ताकि मलाइका भी ज़रा वाज़ेह हो जाए। तो आइए सबसे पहले सूरह बनी इसराइल यानी सूरह नंबर 17 और आयत नंबर 95 यानी 95 इसको देख लें। इस वक्त मेरे पास हाफिज नज़र अहमद वाला तर्जुमा है, तो पहले मैं ये बता दूंगा और फिर जो मेरी फहम है उससे बताता हूँ। कुल लौ काना फिल अर्ज़ मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्निना लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला। आप कह दें अगर होते ज़मीन में फरिश्ते चलते फिरते इत्मीनान से रहते तो हम ज़रूर उन पर आसमानों से फरिश्ते रसूल बनाकर उतारते। तो इस तर्जुमे से सीधी सी बात यह है कि ज़मीन में अगर वाकई फरिश्ते चलते फिरते इत्मीनान से रहते तो हम आसमान से फरिश्ते भी रसूल बनाकर उतारते। इसका मतलब ना ज़मीन में फरिश्ते रहते हैं चलते फिरते हैं और ना कोई फरिश्ता रसूल आया है। तो आयत क्या कह रही है? कुल कहो लौ काना फिल अर्ज़, अगर हैं ज़मीन में। अच्छा, अल अर्ज़ है वो ख़ास ज़मीन, या अर्ज़ का बुनियादी मतलब है पस्ती, और क्योंकि ज़मीन भी हमारे पाँव के नीचे ही आते पस्त में है तो इस लिहाज से ज़मीन को भी अर्ज़ कहा गया है। तो कहाँ किस पस्ती की बात हो रही है उसको देखना पड़ता है। तो यहाँ क्योंकि बात इसी ज़मीन ही की हो रही थी, कहो अगर हैं ज़मीन में मलाइकतुन कायनाती कुव्वतें हैं, यमशूना वो चलते फिरते हैं, मुतमइन्निना इत्मीनान से रहते हैं, जैसे अपने अख्तियार के तहत जिस तरह इंसान रहता है चलता फिरता है, मुतमईन भी है, अपने अमल के लिहाज से जो चाहे वो कर सकता है। लनज़्ज़लना अलैहिम, ज़रूर हम सामने ले आते उन पर, ज़रूर हम नाज़िल करते उन पर, मिनस समाई ख़ास बुलंदी से, मलक रसूला एक इख्तियार वाला पैगाम देने वाला, एक इख्तियार का पैगाम देने वाला। तो ये रसूल जो पैगाम देने वाला है, और इसमें अख्तियार की बात हो रही है, वो मलाइका है ही नहीं जो हमारे यहाँ फरिश्ता इसका तर्जुमा कर देते हैं। तो इसका जो सही तर्जुमा बनता है तो कहो अगर ज़मीन में क़ुव्वत मदद है, अगर ज़मीन में कायनाती क़ुव्वतें हैं, वो मुतमईन है और चलती फिरती हैं, तो ज़रूर हम उन पर ख़ास बुलंदी से एक इख्तियार का पैगाम देने वाला सामने ले आते हैं। तो ये बात इंसानों ही के लिए हो रही है। यहाँ बताया गया है कि कैसी कोई कुव्वत नहीं है जो मुतमईन होकर चलती फिरती है, लिहाजा उन पर ऐसे कोई पैगाम देने वाले क्यों आएगा। फिर सूरह ज़ुखरुफ में यानी सूरह नंबर 43 में आयत नंबर 60 अगर देखें तो यहाँ अल्लाह कह रहा है वलौ नशाउ लजालना मिनकुम मलाइकतन फिल अर्ज़ यख्लुफून। जो इनका तर्जुमा है वो अगर आप देखें तो ये कहते हैं कि और अगर हम चाहते तो तुम में से फरिश्ते पैदा करते ज़मीन में और वो पीछे रहते। तो इसको देखिए कि ये क्या है, वलौ नशाओ, और अगर हम चाहते, लजालना मिनकुम, ज़रूर हम बना देते तुम में से, मलाइकतन एक कायनाती क़ुव्वत, फिल अर्ज़ ज़मीन में, यख्लफून वो पीछे होते। कोई जानशीन की बात नहीं है जो इन्होंने तर्जुमा करते वो तुम्हारे जानशीन होते। तो खल्फ तो
پیچھے سے ہے. یخلفون کا مادہ خلف ہے جس کا مطلب پیچھے, وہ پیچھے ہوتے, یعنی وہ جانشین ہوتے کی بات نہیں ہے بلکہ وہ پیچھے ہوتے. تو ایسی کوئی قوت مدد نہیں ہے زمین میں جو چلتی پھرتی ہے لہٰذا وہ کام کرتی. اب اسی کو آئیے سورہ حج میں یہ کہتے ہیں اللہ یستفی, سورہ حج سورہ نمبر 22 اور آیت نمبر ہے اس کی 75, 22 کی 75. یہاں اللہ کہہ رہا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے, بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو دیکھیے یہاں اللہ کیا بات کر رہا ہے, اللہ یستفی, اللہ سے یہ منتخب ہو جاتا ہے. استفا کہتے ہیں اپنے آپ کو چنوا لینا, اپنے آپ کو منتخب کروا لینا, صاف کر کے ہو جانا. تو یہ جس طرح ہمارے یہاں الیکشن ہوتا ہے یہ استفائی کہلاتا ہے, کسی ایک کو منتخب کیا جاتا ہے. تو اللہ جو ہے وہ منتخب کر لیتے ہیں, اللہ سے منتخب ہو جاتے ہیں من الملائکۃ قوت مدد سے, رسلا ایک پیغام دینے والا, ومن الناس یعنی لوگوں سے. اس کا یہ مطلب نہیں یہ کوئی فرشتہ ہے, کائناتی قوتوں میں سے ایک پیغام دینے والا اللہ سے منتخب ہوتا ہے, یعنی لوگوں سے, لوگوں میں سے ہی ایسے ہوتے ہیں جو کائناتی قوتوں سے پیغام دیتے ہیں. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ بصیرت کا سننے والا ہے, یا بے شک اللہ جو لوگ بصیرت رکھتے ہیں اس کا سننے والا ہے. تو یہاں سے بھی یہ بات واضح کہ بات انسانوں کی ہو رہی ہے, کوئی ایسا قوت مدد یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو فرشتہ کہا جائے اور اس طرح سے کر کے کچھ اور نام دیا جائے. اب آ جائیے اسی کو جب سورہ فاطر میں کہتے ہیں, سورہ فاطر سورہ نمبر 35 اور آیت نمبر 1, یہاں کہہ رہے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, فرشتوں کو پیغام بر بنانے والا ہے, پروں والے 2 اور 3 اور 4 پیدائش میں جو وہ چاہے زیادہ کر دیتا ہے, بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب دیکھیے یہ کیا ہے, الحمدللہ, ہر ایک تعارف اللہ کے لیے. حمد کہتے ہیں پورے انٹروڈکشن کو, اس کا پورا پہچان, جس طرح ہم ایک موبائل لیتے ہیں اس کا پورا بروشر ہوتا ہے ساتھ میں کہ اس کو کیسے استعمال کریں, کیا کریں گے تو خراب ہوگا اور کیا کریں گے تو صحیح رہے گا, اس کی احتیاط, اس کا کس طرح سے استعمال کرنا, تمام طریقہ کار, اس کی مکمل تعریف, مکمل تعارف آپ کہہ لیں اگر اردو میں تو زیادہ بہتر رہے گا. تو ہر ایک تعریف یعنی ہر ایک تعارف جو اللہ کے لیے ہے. فاطر السماوات والارض, فاطر کہا جاتا ہے نئے سرے سے وجود لانے کو, اس لیے پیدا کرنے والا بھی انہوں نے لکھا ہے. تو فطر کہتا ہے یہ نئے سرے سے پھاڑ کر وجود میں لانا, نئے سرے سے بنانا. جیسے آپ کوئی نئی چیز پہلی بار بنائے تو وہ فاطر کہلاتا ہے. تو اللہ ہی کے لیے ہر ایک تعارف ہے جو نئے سرے سے بنانے والا ہے, بلندیوں اور پستی کا. جاعل الملائکۃ, بنا دیتا ہے قوت مدد, رسلا پیغامات دینے والے, اولی اجنحۃ, اجنحہ جو یہ جناح سے, جناح کہتے ہیں حرج کو, تو خوب حرج کی قوت والے, یا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوب جھکنے والے, مائل ہونے والے. مثنا جو تعریفی ہیں, خوب تعریفی ہیں, وثلاثہ اور ڈگمگاتے ہوئے یا لڑکھڑاتے ہوئے, ثلث کہتے ہیں لڑکھڑانے کو, ڈگمگانے کو, ورباع اور خوب مضبوط. یزید فی الخلق ما یشاء, زیادہ ہوتا ہے الخلق, الخلق یعنی خاص پیدائش, تو خاص بنانے میں جو یہ چاہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے. تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا کہ ہر ایک تعریف اللہ کے لیے ہے, بلندی اور پستی کا پھاڑنے والا, یا جو نئے سرے سے وجود میں لانے والا, نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے, پیغامات دینے والے, قوت مدد دیتا ہے جو خوب جھکنے والے ہیں, یعنی مائل ہونے والے, یا تم پر جس کے کوئی حرج نہیں ہے کی قوت والے, جس میں تمام تعریف جمع یعنی ثنا موجود ہے, اس کو آپ مثالی کہہ لیں. اور ڈگمگاتا یعنی لڑکھڑاتا اور مضبوط, جو یہ چاہے تو خاص بنانے میں زیادہ کرتا ہے, بے شک اللہ ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے. تو جب آپ کائناتی قوتوں کو سمجھتے ہیں, کائناتی چیزوں کو سمجھتے ہیں, تو اس کے بنانے میں بھی پھر آپ زیادہ ہو جاتے ہیں. جتنا سمجھیں گے اتنا زیادہ ہوتا جائے گا. جیسے آج کا دور بڑا ترقی یافتہ ہے, ریڈیو سے ٹی وی, اور ٹی وی سے پھر کمپیوٹر, اور کمپیوٹر سے نیٹ, اور اب اس قدر جدید چیزیں آ چکی ہیں, آپ دیکھ لیں یہ خلق میں زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو جب اس قوت مدد کو سمجھ رہے ہیں تو زیادہ ہو رہے ہیں, اگر نہیں سمجھیں گے تو کبھی زیادہ نہیں ہوں گے. تو یہ ہے ہی نہیں کہ آپ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں تو فائدہ ترقی کر جائیں گے. جب تک آپ اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کریں گے جب تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ تھوڑی سی مزید وضاحت ہو گئی.
تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، اس سے قوت مدد کافی حد تک، یعنی جو ملائکہ ہے کائناتی قوتیں ہیں وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مختصراً اتنا کہہ دیا جائے کہ یہ کوئی الگ شے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ کائناتی قوت ہے۔ اگر آپ نے میرے سورہ بقرہ کا درس 30 سے 35 سنا ہوگا تو وہاں بھی بڑا واضح ہے، اس میں بہت واضح کر دے گا کہ یہاں سب سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو فرشتوں کو سجدہ کرو، اب ملائکہ کے اوپر کیونکہ آیتیں بہت زیادہ ہے، میرے خیال میں شاید 74-75 کے قریب ہے، تو ہر ایک کو کرنا تو مشکل ہے، تو ان چند آیتوں سے ہی بات بہت واضح ہے۔ اور یہ چند آیتیں تو اتنی جامع ہے کہ اس میں ملائکہ کے مکمل طور پر تفصیل آ گئی ہے، میرے خیال میں اس میں ملائکہ سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ مختصراً اس کی وضاحت یوں کر دوں کہ زمین میں ایسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں جو مطمئن ہو کر چلتی پھرتی ہے کہ اس کے لیے کوئی پیغام دینے والا سامنے لایا جائے۔ زمین میں مطمئن ہو کر اپنے مرضی اختیار سے چلنے پھرنے والے صرف انسان ہے، لہذا انسان ہی پیغام دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ سے وہ لوگ ہی منتخب ہوتے ہیں جو کائناتی قوتوں سے بھی پیغام پہنچاتے ہیں، تو کائناتی قوت سے پیغام پہنچانا اور اللہ کی کتاب سے بھی پیغام پہنچانا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عقل مند لوگ کرتے ہیں، یہ لوگوں سے ہی ہوتے ہیں، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ پیغام دینے والے کائناتی قوتوں سے یعنی لوگوں میں سے یہ مدد دیتے ہیں، یہ کوئی الگ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اسی طرح پھر واضح کر دیا گیا کہ جو بھی یہ سب کچھ ہے تو کائناتی قوتیں کیسے ہوتی ہیں کہ آپ اس پر مائل ہوں، جھکنے کی قوت والے ہوں، اس سے خوب مثالی طور پر آپ سمجھ لیں تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ لڑکھڑاتا ہوا سمجھیں گے پھر بھی تھوڑا فائدہ اٹھا لیں گے، اور مضبوط سمجھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اور اس سے پھر آپ جو چاہے وہ بنا سکتے ہیں، تو آپ مزید ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں۔ اور اس ترقی کرنے کے لیے وہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے پیغامات کو اچھی طرح سے سمجھیں، اس کی کائناتی قوتوں کو سمجھیں۔ قوتوں کو آپ جتنا زیادہ سمجھیں گے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، وہ قوت مدد بن جائے گی، اور جہاں فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں وہ سرکشی ہو جاتی ہے۔ اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔